نہیں بھولیں گے۔ سکھر کے مرحوم اور شہید صحافیوں کو بہترین خراج عقیدت۔ سکھر پریس کلب میں شاندار اور عالیشان ایک یادگار تقریب ہم نہیں بھولیں گے۔ سکھر پریس کلب اور سکھر یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام گزشتہ نصف صدی سے زائد عرصے میں خدمات انجام دینے والے مرحوم و شہید صحافیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک یادگار اور تاریخی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سکھر پریس کلب میں منعقد اس تقریب میں سندھ بھر سے صحافی قافلوں کی صورت سکھر پریس کلب پہنچے، جبکہ سماجی رہنما اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات بھی موجود رہیں۔ ہم نہیں بھولیں گے مرحوم اور شہید صحافیوں کے اہل خانہ کو ایوارڈز پیش کیے گئے، ان کے پیاروں کی خدمات کو سراہا گیا اور یاد دلایا گیا۔ ان کی قربانیاں ہمیشہ زندہ رہیں گی، ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ تقریب میں شہید صحافت صحافی جان محمد مہر کی معصوم بیٹی نایاب جان مہر نے اپنے والد کے قاتلوں کی عدم گرفتاری پر گہرے دکھ اور درد کا اظہار کیا۔ معصومیت سے پوچھا، میرے والد کے قاتل کب پکڑے جائیں گے؟ ہمیں انصاف کب ملے گا؟ ہمیں انصاف چاہیے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے پاپا کا یہ ایوارڈ اعزاز لینے آئی ہوں، لیکن مجھے اور خوشی تب ہوتی جب میرے پاپا کے قاتل گرفتار ہوتے اور انہیں سزا ملتی۔ جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو آئے تھے، انہوں نے بولا تھا کہ وہ ہمارے پاپا کے قاتلوں کو پکڑوائیں گے اور انہیں سزا دلوائیں گے، لیکن اب تک ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ میں نایاب جان مہر، شہید جان محمد مہر کی بیٹی، آپ کی بیٹی، سندھ کی بیٹی، سوال کرنا چاہتی ہوں کہ میرے پاپا کے قاتل اب تک گرفتار کیوں نہیں کیے؟ ہم دونوں بہنوں کے پاپا ان سے کیوں چھینے گئے تھے؟ میرے والد کا خون آج بھی انصاف کا منتظر ہے، قاتل کیوں نہیں پکڑے گئے ہیں؟ سکھر پریس کلب کے روح رواں صحافیوں کے ہر دل عزیز قائد صحافت پی ایف یو جے کے سیکریٹری فائنانس محترم لالا اسد پٹھان نے اپنے دھواں دھار انداز میں بلا خوف ریاست اور حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر شہید جان محمد مہر کے قاتل گرفتار نہ کیے گئے تو چلو چلو سی ایم ہاؤس چلو کا نعرہ ایک بار پھر بلند کیا جائے گا۔ قائد صحافت نے مرحوم صحافیوں کے اہل خانہ سے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے عہد کیا کہ ہم ہمارے قلم کے مزدوروں کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ پنڈال میں موجود سینکڑوں صحافیوں نے لبیک کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگا کر حامی کا اظہار کیا کہ چلو چلو سی ایم ہاؤس چلو۔ ہم نے آج کا یہ پروگرام منعقد کر کے ریاست پاکستان کے تمام آرگنز، تمام ستونوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم 60 سے 70 سال کے اپنے ان مرحومین کو نہیں بھولے، تو حالیہ جس بے دردی سے ہمارے ساتھی کو سندھ کے تیسرے بڑے شہر میں اس کی مقتل گاہ بنائی گئی، تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہم بھولنے والے لوگ نہیں، ہم قلم قبیلے کے وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہر طاقتور کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ سب قلم کے ساتھی جو اس وقت سکھر ریجن سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، آپ کا یہ پروگرام پورے پاکستان کو، ریاست کو، ریاستی اداروں کو، حکمرانوں کو، سب کے ضمیر جھنجھوڑ رہا ہوگا۔ آج کا یہ پروگرام چاہے وہ نیشنل میڈیا کے ذریعے جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے جا رہا ہے اور کل کے اخبارات میں چھپے گا، یہ ان تمام حکمرانوں کے لیے ہمارا جواب ہے کہ نہ ہم شہید جان محمد مہر کے خون کو بھولے ہیں، نہ ہم اس پاکستان میں مرنے والے، قتل کیے جانے والے، شہید کیے جانے والے کسی بھی بے گناہ جرنلسٹ کے خون کو بھولے ہیں، اور نہ ہم اپنے ان قلم کے مزدور ساتھیوں کو بھولے ہیں جنہوں نے
سکھر پریس کلب سمیت پورے پاکستان میں مختلف پریس کلبوں کی بنیاد رکھی، کیونکہ یہ پریس کلب عوامی ہائیڈ پارک ہیں۔ آج میں پیغام دینا چاہتا ہوں تمام ریاستی اداروں کو، چیف منسٹر سندھ کو، آئی جی پولیس کو، کہ اب ہمارے صبر کا امتحان مزید نہ لیا جائے۔ آپ تمام پنڈال میں موجود ساتھی ہم آواز ہو کے مجھے جواب دیں، کیا شہید جان محمد ماہر کے قاتل ہمیں چاہیے؟ ہم آواز ہو کے مجھے جواب چاہیے، کیا شہید جان محمد ماہر کے قاتل ہمیں چاہیے؟ اگرچہ قاتل ہمیں نہیں ملتے تو کیا پھر ہم ایک بار دوبارہ چلو چلو کراچی چلو سی ایم ہاؤس کا گھیراؤ کرو، چلو چلو کراچی چلو سی ایم ہاؤس کا گھیراؤ کرو؟ تیار ہے؟ تیار ہے؟ تقریب میں سکھر ضلع کونسل کے چیئرمین متحرک سید کمیل حیدر شاہ نے صحافی برادری کو یقین دہانی کرائی کہ شہید جان محمد ماہر کے قاتلوں کو جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ صحافیوں کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور کھڑی رہے گی۔ آپ کو سی ایم ہاؤس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، قاتل جلد گرفتار ہوں گے۔ جو پروگرام ہے آج وہ شہیدوں کے حوالے سے ہے اور ان صحافیوں کی فیملی کے حوالے سے ہے جو یہاں پہ فوت ہو چکے ہیں۔ ان دونوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، شہیدوں کو زیادہ کرتے ہیں۔ یہ ہماری بچی، ہماری بیٹی جنہوں نے اسپیچ کی جان محمد ماہر صاحب کے حوالے سے، جان محمد ماہر صاحب اس طرح تھے جیسے ہمارے اپنے فیملی ممبر، اور ان کا جو دکھ ہے وہ ہمیشہ مجھ کو، میرے والد صاحب کو، میری فیملی کو، ہمارے دوستوں کو، ہماری پارٹی کو بہت زیادہ ہے۔ جو بھی مجھ سے ذاتی حیثیت پہ، پارٹی کے پلیٹ فارم سے، جو بھی ان کی فیملی، صحافی فیملی جو بھی کہے گی ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو باتیں آج آپ نے بتائی ہیں، جو باتیں آج آپ نے یہ ہمیں، ہماری گورنمنٹ کو جو میسج دیا ہے، وہ بالکل نہ ایسا دن نہیں آئے گا کہ آپ کو دوبارہ احتجاج کرنا پڑے، آپ کو دوبارہ کراچی جان محمد ماہر صاحب کے لیے آنا پڑے۔ انشاءاللہ جان محمد ماہر صاحب کا مسئلہ ہم اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں، اپنی فیملی کا مسئلہ سمجھتے ہیں، اپنا ذاتی مسئلہ سمجھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ جلد از جلد کوششیں چل رہی ہیں اور یہ ہم اس میں سرخرو ہوں گے۔ تقریب میں سکھر چیمبر آف کامرس کے صدر خالد کاکزئی، کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین عرفان کھوسو اور سکھر پریس کلب کے صدر آصف ظہیر لودھی نے بھی اظہار خیال کرتے ہوئے صحافیوں کے مسائل اور خدمات کا ذکر کیا۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے کا دارومدار آزادی صحافت منحصر ہے۔ میں سکھر کے کاروباری حلقے عوام کی آواز اور ملک کی سطح کو اجاگر کرنے پر تمام صحافیوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ بچی نے جب سب کے سامنے کہا میرے باپ کا کیا قصور تھا، میں تو آخر میں آپ سب سے یہ نعرہ لگاؤں گا، یا اللہ یا رسول جان محمد بے قصور۔ ہم آج کی تقریب جو ہے اپنے ان جرنلسٹ ساتھیوں کے نام پہ کر رہے ہیں جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ ان ساتھیوں نے، ان دوستوں نے، ان ہمارے سینئر نے سکھر کی صحافت میں قلم کی حرمت کے ذریعے میڈیا کی آبیاری کی اور اپنی قلم کے ذریعے جو ہے وہ حرمت کو قائم کیا۔ سکھر پریس کلب سے تعلق ان کا رہا ہو یا نہ رہا ہو، مگر میڈیا سے ان کا ویران تعلق تھا۔ انہوں نے سکھر کی صحافت کو دوام بخشا۔ آج ان تمام جرنلسٹ ساتھیوں کو ہم جو ہے وہ دل کی گہرائیوں سے یاد کر رہے ہیں۔ تقریب میں صحافت کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دینے والے افراد کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈز دیے گئے، جن میں ڈاکٹر ادیب رضوی اور سید ناصر حسین شاہ بھی شامل ہیں۔ یہ ایوارڈز ان کی انتھک محنت اور کمیونٹی کی خدمت کا اعتراف ہیں۔ یہ تقریب اس بات کا عہد ہے کہ آزادی اظہار اور حق کی آواز بلند کرنے والوں کی یاد کو ہم مٹنے نہیں دیں گے۔ ان کی قربانیوں کا تذکرہ زندہ رہے گا اور آنے والی نسلیں ان کے نقش قدم پر چلتی رہیں گی۔ ہم ہمیشہ ان کی یاد کو زندہ رکھیں گے۔ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے ہیروز کو، جن کی مختلف فیلڈز میں کوئی نہ کوئی خدمات ہوتی ہیں،
उनकी ज़िंदगी में भी सराहते हैं और उनके गुज़र जाने के बाद भी उनकी सर्विसेज को मुख्तलिफ़ तौर तरीक़ों से एक्नॉलेज किया जाता है, ट्रिब्यूट पेश किया जाता है, ताकि उनकी लेगेसी को कंटिन्यू किया जा सके और नौजवान प्रोफेशनल्स जो उस फील्ड में आ रहे हैं उनके लिए एक इनकरेजमेंट पैदा हो कि आप भी अगर बेलौस खिदमत करेंगे, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स पर रहकर अपने काम को सरअंजाम देंगे तो आपको भी याद रखा जाएगा। अॼु मां न्याणी जो जॾहिं ॿुधो ॾाढो दुख थियो त ही जेको असांजा सिस्टम्स आहिनि ही काॾे ग़ाइब थी था वञनि। परे त न आहिनि उहे माण्हू, छो न उनखे ॻोल्हे रहनि। सहाफ़ी जो मक़सदु कलमकार, लिखण वारो, सच्चाई लिखण वारो, तो वो समझो जेको कम तो करे वो सिर्फ़ और सिर्फ इबादत में लिखे वेंदो। तमाम शुरका ने यकज़बा होकर हम नहीं भूलेंगे का नारा लगाया और इस अज़म का इजहार किया कि वो कभी खामोश नहीं बैठेंगे जब तक इंसाफ का बोलबाला ना हो। ये तकरीब हमें याद दिलाती है कि आज़ादी इजहार की राह में कुर्बानियाँ देने वालों को हम कभी नहीं भूलेंगे। उनकी यादें, उनकी खिदमत हमेशा हमारे साथ रहेंगी। जी हाँ, हम नहीं भूलेंगे कि मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। इसीलिए तो जो लिखा तबाह के जहाँ से लिखा, तमाम उम्र की ईज़ा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफ़र राय गाना जाएगा, मेरे कलम का सफ़र राय गाना जाएगा। सहरिश खोखर, सक्खर प्रेस क्लब।